دینی ماحول تو ہے نہیں، یہ تو طے ہے۔ اب اگر دنیاوی ماحول میں اور بلکہ دین مخالف ماحول میں ایک لڑکی پورے دن کا اکثر حصہ گزارے، جو بدعات اور رسوم اور خرافات ہیں وہ دو موقعوں پر ہوتی ہیں، تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ علماء اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں۔ یہ مسئلہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، کتاب الکراہیہ میں یہ مسئلہ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، ہماری حیثیت اپنے اپنے علاقوں میں مقتدا کی ہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ دین کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور اس کیمپین کے تحت تقریباً 2 سے 3 ملین یعنی 30 لاکھ لوگوں نے درود پڑھا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر نشر کیا، لوگوں کو پتہ چلا۔ پرائیویٹلی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا غیر مسلموں سے ان کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ علماء سے بدگمانیاں ان نوجوانوں کو پہلے سے تھیں، ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس بدگمانی کو جسٹیفائی کر دے، جو ان کو بتا دے کہ بدگمانی یوں کرنی چاہیے، تم کو دلیل نہیں مل رہی تھی، اس شخص نے وہ دلیل دے دی، حالانکہ وہ دلیل ایسی بودی دلیل۔ اس طرح کا نظام کے اوپر کافی دنوں سے غور و فکر بھی چل رہا ہے اور کچھ جگہوں پر اس کا تجربہ اچھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد محسن اس وقت شمس العلوم کلیئر شریف میں موجود ہوں۔ اس وقت ہمارے سامنے عالمی شہرت یافتہ حضرت مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب موجود ہے۔ حضرت والا سے مختصر چند سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت والا، آپ کے یہاں ایک پروگرام میں شرکت ہوئی، سیرت النبی کے متعلق وہ پروگرام تھا، اس پروگرام میں کس طرح کا میسیج دیا گیا ہے؟ یہاں پر ایک پروگرام میں آیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا پروگرام رہا۔ جو اصل میسیج ہے وہ یہ ہے پروگرام کا، چاہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اصل اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو انہی اداروں اور مدارس اور مساجد کے ذریعے ممکن ہے، خصوصاً لڑکیوں میں، چونکہ یہ احساس پایا جاتا ہے والدین میں کہ بھئی لڑکیاں اگر اسکولوں میں کالجوں میں جائیں گی تو وہاں کس طرح کا ماحول ہے، دینی ماحول تو ہے نہیں، یہ تو طے ہے۔ اب اگر دنیاوی ماحول میں اور بلکہ دین مخالف ماحول میں ایک لڑکی پورے دن کا اکثر حصہ گزارے تو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ اس کے دل میں کہیں شک و شبہ آ جائے یا کوئی شخص آئے جو عزت اور اس عصمت کے اوپر حملہ کرے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں ان اداروں سے جڑیں اور یہی تعلیم حاصل کریں، یہ بنیادی پیغام ہے۔ حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک سنت ہم کو نظر آتی ہے اور ہم اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بہت ساری رسمیں ایجاد کی جاتی ہے، جیسا کہ شادیوں کا نکاح کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا معاملہ الگ ہو گیا کھڑے ہو کر کے، اور اسی طرح جہیز وغیرہ کا مسئلہ۔ تو اس طرح کی رسم و رواج کو کس طریقے سے ختم کیا جائے؟ دیکھیں، جو بدعات اور رسوم اور خرافات ہیں وہ 2 موقعوں پر ہوتی ہیں، خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر۔ خوشی یعنی شادی کا موقع، غم یعنی میت۔ ساری خرافات ادھر ہی ملیں گی آپ کو ان 2 جگہوں پہ۔ تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ علماء اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، کہ مثلاً کھڑے ہو کر کھانا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہو گیا ہے گزشتہ 10-15 سالوں سے کہ آپ کسی چھوٹی سی بھی دعوت میں جاتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی نہیں ہے۔ تو علماء کے گھروں میں اگر اس کی سختی سے اس پر عمل ہوگا کہ وہ سنت کے مطابق شادی کریں، اور پھر علماء ایسی ہی شادیوں میں شرکت بھی کریں کہ جہاں سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہو، چونکہ علماء مقتدا ہیں۔ یہ مسئلہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، کتاب الکراہیہ میں یہ مسئلہ ہے، کہ اگر کوئی عالم دین مقتدا ہے علاقے کا اور وہ ایسی محفل میں شادی میں جائے کہ جہاں پر مثلاً میوزک ہو، دف بجائے جا رہا ہو یا طبلے بجائے جا رہے ہوں، تو وہاں نہ رکے، وہاں سے نکل جائے، شرط یہ ہے کہ وہ مقتدا ہو۔ تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، ہماری حیثیت اپنے اپنے علاقوں میں مقتدا کی ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ بھئی علاقے کے جو بڑے ہیں، معزز ہیں، اہل علم ہیں، وہ ہمارے یہاں اس لیے نہیں آ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ فتنے ختم ہوں گے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی شدت پسند آدمی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، تو جب مسلمان بڑی صبر کے ساتھ کام لیتا ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر حضرت عائشہ کی شان میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی سے نکاح کیا۔ تو اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، میرا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے جب میں مختلف موقعوں کے اوپر خصوصاً سوشل میڈیا پر نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ دین کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب
کوئی شخص گستاخی کرتا ہے شان رسالت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اعتراض کرنا وغیرہ وغیرہ، اب اگر آپ ایگریسو ہو کر جواب دیں گے تو مجھے وہ موقع بتائیے، وہ ایک واقعہ کہ ایک دم گستاخی رک گئی ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ گستاخی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی اعتراض کا جواب علمی اعتبار سے دیں۔ گستاخیوں پر طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، یہ افراد کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو اسلامی حکومتیں ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں گستاخی ہے تو گستاخی کرنے والے کو سزائے موت دے، لیکن ہم چونکہ ایک اسلامی حکومت میں نہیں رہتے ہیں، ہم ایک یعنی جمہوری حکومت میں رہتے ہیں، تو اس کے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ بھئی یہاں کچھ لوگ جو جس کے مرضی جو آئے وہ کہہ دیتا ہے، تو آپ قانونی چارہ جوئی تو کر سکتے ہیں، آپ کو جو جمہوری طور پر حق احتجاج دیا گیا وہ کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ علمی اعتراض کا جو جواب ہے وہ علمی انداز سے دیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ کچھ سال پہلے غالباً 2017 یا 18 کی بات ہوگی یا 19 کی، کہ اس وقت دنیا بھر میں خصوصاً فرانس میں یہ چلن چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی تھی، تو ہندوستان کے کچھ علماء نے عالمی سطح کے اوپر درود کیمپین شروع کی سوشل میڈیا پر، خصوصاً ٹویٹر کے اوپر، اور اس کیمپین کے تحت تقریباً 2 سے 3 ملین یعنی 30 لاکھ لوگوں نے درود پڑھا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر نشر کیا، لوگوں کو پتہ چلا۔ تو یہ جو 2 سے 3 ملین لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر درود کیمپین چلائی، تو آپ حیرت ہوگی کہ کتنی ہی تعداد میں جو غیر مسلم تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا، وہ اس سے متاثر ہوئے۔ ابھی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پچھلے ہفتے کہ آپ کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اور وہی باتیں انسٹاگرام وغیرہ پر دوسری جگہ پر میں کہہ دیتا ہوں، تو پرائیویٹلی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا غیر مسلموں میں سے ان کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گالی کا جواب گالی سے دیں گے تو وہ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوگی، گالی کا جواب اگر آپ علم، حکمت سے اور صبر سے، تحمل سے دیں گے تو وہ ہمیشہ اثر انداز ہوتی ہے۔ حضرت ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے، سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ پاکستان کا ایک محمد علی انجینئر مرزا ہے، لوگ نوجوان خاص طور سے طبقہ اس کو سن کر کے اتنا متاثر ہو رہا ہے اور علماء سے بڑی بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، آپ ان نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ علماء سے بدگمانیاں ان نوجوانوں کو پہلے سے تھیں، ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس بدگمانی کو جسٹیفائی کر دے، جو ان کو بتا دے کہ بدگمانی یوں کرنی چاہیے تم کو، دلیل نہیں مل رہی تھی، اس شخص نے وہ دلیل دے دی، حالانکہ وہ دلیل ایسی بودی دلیل ہے۔ تو اس کی شہرت کی وجہ یہی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اگر کسی کو مشہور ہونا ہے تو علماء کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، ایک دم مشہور ہو جاتا ہے۔ تو نوجوانوں کو اگر اس بات کی قدر نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد علماء ہیں، تو پھر وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ کل کو جب کوئی کلمہ گو نہیں بچے گا اور کل کو جب قرآن کا پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا اور یہاں صورتحال وہ ہو جائے گی جو رشین ٹیریٹوریز میں ہوئی ہے، تو کوئی انجینئر یا ڈاکٹر بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ علماء ہی ہیں کہ جنہوں نے کلمے کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، بلند کیا ہوا ہے، اور ایسے حالات میں کہ جب کہ لوگوں کا اس طرح کے لباس میں باہر جانا مشکل ہو گیا تھا، اور ایسے حالات میں کہ جب انگریزوں نے یہاں پر اقتدار قائم کیا 1857 میں اور مشنری جگہ جگہ پھیل گئیں، اس وقت کلمے کی حفاظت، قرآن کی حفاظت اور اس پیغام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے علماء ہی کے ذریعے لی ہے۔ تو ان انجینئروں کو جو کل پیدا ہوئے اور آئندہ کچھ سالوں میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کے پیچھے نہ چل کر اس روایت کے پیچھے رہیں کہ جس روایت کو تھامے ہوئے یہ پوری ایک نسل 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت والا بھی آپ بیان کر رہے تھے، اور بیان میں قرآن کے تعلق سے اور حفاظ کرام کے تعلق سے باتیں ہوئی کہ آپ نے امریکہ میں اس طرح دیکھا کہ حفاظ کرام کا جال پھیل رہا ہے۔ اب مدارس دینیہ کے ہوتے ہوئے اسکولوں کا، اسلامی اسکولوں کا نظام بھی چل پڑا ہے، تو اب اسلامی اسکولوں میں کیسا نظام ہونا چاہیے، کیا نصاب ہونا چاہیے کہ بچے اپنے عقائد کو بھی بچا سکے، ایمان کو بھی بچا سکے اور ساتھ ساتھ حفاظ قرآن بھی بن سکے؟ یہ بھی ایک اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور اس طرح کے نظام کے اوپر کافی دنوں سے غور و فکر بھی چل رہا ہے اور کچھ جگہوں پر اس کا تجربہ اچھا ہوا ہے۔ یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے قانونی اعتبار سے کہ جب آپ ایک اسکول قائم کرتے ہیں تو آپ کو اسکول کے لیے سرٹیفیکیشن چاہیے ہوتا ہے کسی بورڈ سے، وہ CBSE بورڈ ہے یا جو اس الگ الگ بورڈ ہیں، اسٹیٹ بورڈ ہوتا ہے، تو ان کے اپنے نارمز ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اگر آپ نے نصاب میں کوئی تبدیلی کر دی تو آپ کو وہ الحاق نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے بہت سی جو غور و فکر ہے وہ کیا جا رہا ہے، ہم بھی الحمدللہ اس غور و فکر کا حصہ ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک نصاب تعلیم
بھی پیش کیا جائے امت کے سامنے، اور ایک بورڈ بھی قائم کیا جائے عالمی سطح پر، کہ جس سے ہمارے ملک میں اور اسی طریقے سے دنیا کے دیگر علاقوں میں جہاں مسلمان اسلامی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اسلامک اسکول قائم کریں، ہمارے نصاب کو اڈاپٹ کریں، اور اس طریقے سے کہ اگر بچے حفظ کرنا چاہیں تو حفظ بھی کر سکیں، اور حفظ کرنے کے بعد عالم کورس میں جانا چاہیں تو اس میں بھی جا سکیں۔ تو ہم جس نصاب پر کام کر رہے ہیں اس وقت امریکہ میں، جو میں نے اسکول قائم کیا ہے برہان اکیڈمی کے نام سے، تو اس میں ہمارا ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ 8ویں کلاس تک کے بچہ حافظ ہو جائے، اور 8ویں کلاس کے بعد 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں میں وہ عالم کورس کے 2 سال پڑھ لے۔ اب جب 12ویں کلاس ہو گئی اور عالم کورس کے 2 سال بھی ہو گئے تو اس کے سامنے راستہ ہے، وہ اگر عالم نہیں بھی بننا چاہتا تو اس کو بنیادی معلومات تو ہو گئی فقہ کی اور بنیادی معلومات عربی زبان کی، وہ کالج میں جائے کچھ بھی بنے وہ انشاءاللہ دین کے اوپر قائم رہے گا، اور اگر وہ عالم بننا چاہتا ہے تو عالم بننے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں بھی جو 12ویں تک کا نصاب ہے اس میں ہم اس چیز پر خاص فوکس کیے ہوئے ہیں کہ لوگ کالج میں جب یہ بچے جائیں گے تو یہ تشکیک کا شکار نہ ہو، ان کو پہلے ہی سے ان اعتراضات کے جواب کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہو، ان کو بنیادی فلسفہ پڑھا دیا گیا ہو، بنیادی علم کلام پڑھا دیا گیا ہو، ان کے عقائد کو نہ صرف یہ کہ درست کیا گیا ہو بلکہ ان کو مدلل بنا دیا گیا ہو، ان کے ذہن میں راسخ کر دیا گیا ہو۔ جب وہ اس طرح ٹریننگ لے کر کالجوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب، جنہوں نے بہت مختصر سے وقت میں بہت قیمتی باتیں ہم کو بتائی ہے، اور حضرت والا امریکہ کے اندر جس طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی خوب مدد و نصرت فرمائے۔